نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے تیسرے رکوع بھی آغاز ہو رہا ہے اور بہت ہی اہمیت کے حامل تھے یہ دونوں رکوع۔ سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت نمبر 20 ہے، یہاں پہ ایک کہہ لیں کہ مزید ان دونوں رکوعوں کا تھوڑا تھوڑا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت پیاری مثال دے کر یہاں پہ ایمان والوں کی اور منافقین کی جو مثال ہے نا، اس کو بیان کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا لفظی ترجمہ پھر ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکادو، یکا قریب ہے، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اور یہ قریب ہے کہ وہ جو بجلی ہے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب کبھی، آضاء لہم روشنی کرتی ہے، آضا روشن کر دیتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں روشنی میں، وَإِذَا اور جب، أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان کے لیے، قاموا کہتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، بیسیکلی قیام کرنا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لو شاء اللہ اور اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لذہب ضرور ضرور لے جاتا، بسمعہم و ابصارہم ان کی سمعہم سماعت کو، اور ابصارہم اور ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز پر مکمل پوری قدرت رکھنے والا ہے، شیء قدیر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، اور پھر ان کو کیا کرے، کلما اضاء لہم مشوا جب چمکتی ہے تو ان میں وہ چلنے لگ پڑتے ہیں اس روشنی میں، مطلب جو ہی انہیں ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے تو دائیں بائیں دیکھ کے کچھ نظر آتا ہے تو وہ کچھ دور تک چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب تاریکی ہو جاتی ہے ان کے اوپر، طاری ہو جاتی ہے، ہر طرف تاریکی سایہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ قرآن پاک، قرآن مجید آسمان کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ ہے وہ بارش، وہ رحمت اللہ کی بارش کو قرآن مجید ماء مبارکن قرار دیتا ہے، اور یہ خود کتاب مبارک ہے، آپ یہ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کڑکے کی جو گرج ہے، مطلب کفر کے مقابلے میں کفر کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، چنانچہ منافقین کا یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً مسلمانوں کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی بات کا بہت پرچار کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ہو بہو عمل کرتے رہتے ہیں، نیکی کا درس دیتے ہیں، صدقہ خیرات کا کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وعدے کا ایفا کرتے ہیں، مطلب دوسرے معاملات کے اوپر توجہ دیتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ بخیل تھے، اندر ہی اندر وہ منافق تھے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات تھوڑے سے پرسکون ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جلدی جلدی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ اور بڑھ چڑھ کے بڑی باتیں شاتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی جنگ کے لیے انہیں بلایا جاتا، جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے ان کو بلایا جاتا، تو بڑھ چڑھ کر جو باتیں کر رہے ہوتے تھے وہ ساتھی کیا کرتے تھے؟ اب فوراً ان کا ایمان جو تھا وہ ڈگمگانے لگ پڑتا تھا۔ جیسے ایمان کی محفلوں میں بیٹھ کر آپ کا ایمان کتنا تازہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ایمان کی محفلوں کی بجائے کسی موسیقی، کسی کیا کہتے ہیں بندر کے تماشے کا، حتیٰ کہ اس محفل میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اس کا مزہ آنے لگ پڑے گا اور آپ اس طرف چل پڑیں گے، ایمان کو تو چھوڑ دیں گے، دھیان توجہ دنیاوی کاموں کی طرف بڑھ جائے گی، اور اصل میں شوق بھی یہی ہوگا کہ ہم انہی فضول کاموں کی طرف لگے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، جیسے ہی ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں جہاد کی طرف، یہ اب گھرداری، بچے اور ان کے ساتھ کھیلنا اور یہ چکنی چپڑی باتیں چھوڑ کے آئیں جہاد کی طرف، آئیں اپنے اصل مقام کی طرف کہ ہم نے دین کے لیے جنگ کرنی ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر دیتا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ان کی چالوں کا، ان کے طریقوں کا، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ سماعت جو ہے یا ان کے دیکھنا ہے اس کو وہ سلب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے، یہ فوری گرفت کا قانون ہی نہیں ہے۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، عقل دی ہے، آزادی دی ہے کہ اگر تم مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس روش کو جو تمہارے لیے آسان کر دی گئی ہے تم اس کے اوپر عمل کرو، یعنی کہ اپنے تعصب، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ کا ہی راستہ اختیار کرو جو تمہارے لیے کھولا گیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو علماء لکھتے ہیں لا الہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، مطلب کہ وہ لٹکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو کبھی جبرن حق کے اوپر لاتا ہے، نہ ہی جبرن کسی کو اس کے باطل سے دوسرے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہوتا تو پھر دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کیا ضرورت تھی امتحان دینے کی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ سب کو جبرن، سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا اور سب ہنسی خوشی جنت میں چلے جاتے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، اسے عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا، خود اپنے تمام فیصلے ادا کرنے کا حق دیا۔ تو لہٰذا یہ والا تصور جزا اور سزا کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، کہ وہ چاہتا تو وہ چھین لے لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، کیونکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب خوب قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کر یہ صرف اللہ کا ایک اللہ اللہ کا ورد اور نماز پنجگانہ ادا کرنا، روزہ نماز اور اپنے ہی بچوں کی شادیاں اور یہ وہ کرنا اس کو بہت پسند ہے اور یہ کرتا ہے، لیکن منافق کی یہاں بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ ان کی اور وہی نازل ہو رہی تھی، باری باری قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بھی نازل ہو رہی تھی، تو ایمان والوں کے ساتھ منافقین کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمُوا عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تو وہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے، ٹھہرتے کہ ہاں غلطی تو ہم سے ہو رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل حق بجانب ہے، اللہ کا راستہ یہی ہے، لیکن جب وہ قرآن و حدیث سے کچھ سنتے تو انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی،
تو वो कुछ नेकियां, अच्छे नेक अमाल, कुछ अहादीस के मुताबिक मजलिसों में बैठकर अच्छी अच्छी बातें सीख कर अल्लाह ताला की वादा और वईदों को वो सुनते, फिर अंधेरों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते। अंधेरों से मुराद अपनी गुमराहियों से। और फिर कहते कि हाँ तौबा सफ़र ये हमने किया, अब हम सीधे रास्ते पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने घरों को लौटते हैं या अपने ग्रोहों की तरफ लौटते हैं या वो अपने मुआशरे की जो उनकी तबाहालियाँ फैली हुई थी उनकी तरफ चलते हैं तो लोगों की उंगली उठाने की वजह से हाँ है लोग क्या कहेंगे, हाँ है लोग क्या कहेंगे, तुम दीन वाले हो गए हो। आज भी हमारे माशरे में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर कोई दीन पर मुकम्मल इंसान अगर पलट आए तो हमारी फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और कहती हैं पहले 100 चूहे खा के चली हज को, कुछ इस तरह की मिसाल होती है ना। या ये कह देना पहले तो बड़ा इस तरह की बातें करती थी, अब देखो इस तरह हर एक को मना करती है, ये तो दिखावा कर रही है। अगर कोई नमाज मुसलसल पढ़ने लग पड़े, टाइम पर आना जाना और इस तरह की बात करे, कोई दीन की बात करे तो कहेंगे ओहो ये तो अब हमें ही लेक्चर्स मिलने लग पड़े हैं। मकसद है कि इंसान की जो मुनाफिकियत तो होती सो है, लेकिन दूसरों के इस तरह के कमेंट्स पास करने की वजह से वो दीन की बात को जानते समझते हुए भी हक को मानते हुए भी चल नहीं पाते। क्यों? दुनिया की क्या क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले पीछे पड़ेंगे, भाई नाराज होंगे, अबू नाराज होंगे, सहेलियां क्या कहेंगी, फलां फलां फुप्पो या फलां फलां खाला या फलां फलां नानो दादो क्या कहेंगी, मेरी तो खाला नहीं मुझे बहुत छेड़ना है या तंग करना है, सहेलियां मेरे लिए किस तरह सोचेंगी। मकसद जब हम दीन की तरफ आते हैं तो ये हमें जो हमारा मुआशरा है कि लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा अपने रास्ते को छोड़कर पलट जाता है, फिर उन्हीं गुमराहियों की तरह से, उन्हीं मुनाफिकों की तरह से। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको मिसाल को इस तरह से दी है कि अल्लाह चाहे तो उनसे नाराज होके उनकी सुनने की हिस्से जो हैं वो छीन ले उनसे, उन्हें बहरा कर दे, उनको गूंगा बना दे। तो ये इस्लाम के ऊपर पैरामन होने की बजाय ये तो ज़बरदस्ती हुई ना। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग क्या अमल करते हैं। लेकिन बेसिकली बात वही आ जाती है कि माशरे की जो अफरादों की जो मुखालफत है, उन सबसे बड़ी रुकावट क्या हो जाती है, इंसान खुद। असल में उसका अपना नफ्स वो जो होता है वो इनके ताबे नहीं होता। उसका भी दिल हर वक्त यही कहता रहे, बेसिकली यूं कह लें कि शैतान ही बहकाता है, लेकिन वो खुद इस तरफ नहीं आना चाहता। और फिर लोगों की बात या रिश्तेदारों की बात या घर वालों ही की बात और डांट डपट खा के वो फौरन से फिर जो उसके ऊपर अकल आई होती है उसे छोड़ के फिर वो ही दुनिया के जो रूल्स हैं, दुनिया के तौर तरीके हैं जो इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है, वो सिर्फ लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, फलां नहीं मान रहा, फलां नहीं मान रही, माँ नहीं मान रही तो कभी बीवी नहीं मान रही, तो कभी अबू इजाज़त नहीं देते। और ना चाहते हुए भी दीन की बातों की बजाय दुनिया के जो आम वक्ती तौर की लज़्ज़तें हैं, वक्ती तौर के जो मामलात हैं उनकी तरफ आ जाता है। तो लिहाजा तासुब जो है, जब एक इंसान अल्लाह ताला के हुक्म को उसके दीन के किसी इंसान से वो सुनता है तो उनको इंसान की बात समझ लेता है, लेकिन अल्लाह की बात को वो छुपा देता है, गायब कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये अल्लाह ताला फिर उनको फरमाते हैं कि उनके कान जो हैं उन पे पर्दे हैं, उनको ना समझ आती है ना वो समझना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह इस चीज़ पे कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। इससे कोई भी भाग नहीं सकता, उसे कोई आजिज़ नहीं कर सकता, उसके इरादों से आगे कोई इरादा कर नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। इसलिए नाफिज किए हुए जो असल अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करना बेहद ज़रूरी है।
ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی روک سکتا ہے، کوئی قدرت اس قدرت سے بڑی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو پروردگار ہے، وہ تو عالم دو جہاں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ یہ بنی ہوئی جو کائنات ہے وہ ساری ہے ہی اللہ کی، تو ہم کس طرح سے مخالفت کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، در حقیقت وہ انسان اپنے ساتھ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں اور آنکھوں کو بیکار تو نہیں نہ پیدا کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو میں ان کی یہ قوت گویائی، قوت بینائی جو سننے کی ہی صحت تک ہے، میں وہ ان سے چھین لوں گا، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس آیت مبارکہ کا در حقیقت ایک مختصر ترین جسے کہتے ہیں نا خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ اس آیت کے علاوہ یہ یہاں پہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ اس رکوع کے آگے، مطلب یہ جو 2 رکوع تھے، ایمانیات اور اس طرح کے لوگوں کے معاشرے کی، ان کے ذہنوں کی، منافقین کے ذہنوں کی اس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔